کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کچھ لوگ کیوں بدل جاتے ہیں؟ جو کچھ آپ یہاں سنیں گے وہ صرف تفسیر نہیں، یہ آپ کی زندگی کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ ہم عادی اور دی ہیں، اور یہ آپ کا سفر ہے 8 بٹ مفید معلومات کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے سفر کی پہلی قسط میں خوش آمدید۔ قدم بقدم آسان زبان اور دل کی گہرائیوں سے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی اقساط سب سے پہلے ملیں۔ یہ سفر سورہ بسورہ ہوگا، روحانی وضاحتوں، زندگی کی مثالوں اور غور و فکر کے ساتھ، مطلب جو روزمرہ زندگی میں معنی تلاش کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ طٰہٰ۔ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی سورت ہے، اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی کو سن کر وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کافی سختیاں تھیں، اور اس سورہ کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت جو انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچی، اور یہ بات کہ تمام الہامی مذاہب کی جو بنیادی سچائیاں ہیں وہ ایک جیسی ہیں۔ صحیح۔ سورہ کے بالکل شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طٰہٰ، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ مطلب یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ بالکل، ایک تسلی ہے۔ اور پھر فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مقدس وادی طویٰ میں جب اللہ نے انہیں پکارا، اپنا تعارف کروایا، عبادت اور خاص طور پر نماز کا حکم دیا۔ اچھا۔ اور ایک بہت اہم بات جو آپ نے کہی، فرعون جیسے آپ کہیں ظالم حکمران کے پاس بھیجنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی یہ تاکید کہ بات نرمی سے کرنی ہے۔ جی، قولاً لینا، اس میں دعوت کی کتنی بڑی حکمت ہے۔ بے شک، حکمت دعوت کا اصول ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سینہ کھولنے، کام آسان کرنے، زبان کی گرہ کھولنے کی درخواست۔ جی، اور اپنے بھائی ہارون کو مددگار بنانے کی بھی۔ یہ مکمل طور پر اللہ پر توکل سکھاتی ہے کہ ہر چیز اسی سے مانگنی ہے۔ صحیح۔ اسی قصے میں پھر آگے چل کر وہ سامری اور بچھڑے کا واقعہ آتا ہے۔ ہاں، جب بنی اسرائیل وہ سونے کے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ جی، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، تو یہ ایک آزمائش تھی کہ رہنما کی غیر موجودگی میں قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، اور حضرت ہارون کی کوششیں بھی، اور پھر توحید کی طرف واپسی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر سورہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی آتا ہے مختصراً۔ اللہ کے حکم کو بھول جانا، شیطان کا وسوسہ، جنت سے نکلنا۔ جی، اور پھر اللہ کا وعدہ کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو پیروی کرے گا وہ بھٹکے گا نہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بھول چوک تو انسان سے ہو جاتی ہے، مگر اصل بات ہدایت کی پیروی کرنا ہے۔ صحیح کہا۔ تو اگر ہم اس سورہ سے کچھ اہم اسباق نکالنا چاہیں۔ جی، کئی اہم نکات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کا نتیجہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تنگی ہے۔ 20:124-127۔ پھر گزشتہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ ہاں، ان کی بستیوں کے نشانات وغیرہ۔ جی، پھر مشکلات پر صبر کی تلقین ہے، اور دنیا کی جو ظاہری چمک دمک ہے اس سے متاثر نہ ہونے کا کہا گیا ہے۔ اور وہ دعا، رب زدنی علما۔ وہ تو بہت ہی اہم ہے۔ ہمیشہ علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا۔ یہ آج بھی ہر علم حاصل کرنے والے کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ اور اب وہ دعا جو ہمیں دوسری دستاویز میں فراہم کی گئی ہے، مکمل طور پر لفظ بلفظ جیسا کہ تحریر ہے۔ اے اللہ، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ مہربان، تو جس نے زکریا کی خاموش التجا کا جواب دیا جب اس کی آواز عمر کے ساتھ کانپ رہی تھی اور اس کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، پھر بھی اس کا دل تجھ میں ثابت قدم رہا۔ جیسے تو نے اسے اس کی تنہائی کی خاموشی میں سنا، اب مجھے میری اپنی آرزو کی گہرائی میں سن لے۔ جب دنیا بنجر لگے اور روح تنہا محسوس کرے، تو ہمیشہ زندہ، ہمیشہ سننے والا ہے۔ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جو تو نے اپنے منتخب بندوں کے لیے مخصوص کی ہے، اس لیے نہیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، بلکہ اس لیے کہ تو وہ ہے جو مانگنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔
ذکریہ کی طرح میں تکبر سے نہیں بلکہ لرزتی ہوئی عاجزی سے مانگتا ہوں، ناممکن پر یقین رکھتے ہوئے، کیونکہ تو تمام امکانات کا خالق ہے۔ اے غیب اور ظاہر کے رب، تو نے یحییٰ کو پاک اور ہدایت یافتہ پیدا کیا۔ ایک عرصے سے بند رحم سے ہمیں دکھایا کہ وقت اور محدودیت تیرے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، جو مجھ میں مرجھایا گیا ہے اسے زندہ کر دے، میری روح میں ایمان کے سوئے ہوئے بیجوں کو روشنی میں پھوٹنے دے، میرے خوف کو امید سے، میری خاموشی کو دعا سے، میری مایوسی کو اس یقین سے بدل دے کہ تو قریب ہے۔ اے اللہ، میری دعا صرف میری زبان سے نہیں بلکہ میرے وجود کے ہر کونے سے بلند ہو۔ جیسے تو نے پہلے اپنے بندوں کو رحمت میں لپیٹا تھا، اب مجھے بھی لپیٹ لے۔ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو بغیر سوال کے بھروسہ کرتے ہیں، بغیر غرور کے اطاعت کرتے ہیں اور تمام مخلوقات سے بڑھ کر تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یا رب، عزت و تکریم کے مالک، تو جس نے مریم کی حفاظت کی، عورتوں میں سب سے پاک، جب کسی نے اس پر یقین نہ کیا، جب زبانیں اسے شرمندہ کرنے کے لیے اٹھیں، جب آنکھوں نے اسے فیصلے سے دیکھا، پھر بھی تو نے اسے نور سے ڈھانپ دیا، تو نے اس کا نام ابدی بنا دیا۔ تو نے اس کے اندر عیسیٰ کی روح ڈالی علیہ السلام، انسان کے ذریعے نہیں بلکہ تیرے حکم سے، ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اے دلوں کے محافظ، میری عزت کی حفاظت فرما جیسے تو نے اس کی حفاظت کی۔ کوئی الزام میری روح کو داغدار نہ کرے، شرمندگی کا کوئی سایہ مجھے توڑ نہ دے۔ مجھے تیری بارگاہ میں ایسے کھڑا ہونے دے جیسے مریم کھڑی تھی، اکیلی، لیکن کبھی تنہا نہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اندر پاکیزگی کی طاقت پیدا کر، مجھے اپنی ذمہ داریاں فضل سے، اپنا درد خاموشی سے اور اپنی امید تیری یاد کے ساتھ اٹھانے دے۔ مجھے وہ بنا جو صرف تب بولے جب تجھے خوشی ہو، جو صرف وہاں چلے جہاں تو پایا جائے، جو آزمائشوں میں گھرا ہونے پر مضبوطی سے کھڑا رہے۔ جب دنیا میری قدر پر سوال اٹھائے، مجھے یاد دلا کہ یہ تو ہے جو مجھے متعین کرتا ہے، نہ ان کی آوازیں، نہ ان کے معیار، بلکہ تیری رحمت اور تیری سچائی۔ میری پاک دامنی صرف جسم کی نہیں بلکہ گفتار، سوچ اور نیت کی بھی بنا دے۔ مجھے اپنی آزمائشوں سے کچھ معجزاتی پیدا کرنے دے، کچھ ایسا جو دلوں کو بدل دے، جیسے عیسیٰ نے کیا، جھولے سے بولتے ہوئے اپنی ماں کا دفاع ان الفاظ سے کیا جو صرف تو دے سکتا تھا۔ اے آسمانوں اور زمین کے رب، جو ہر ستارے کی گنتی اور ہر غم کی گہرائی جانتا ہے، تیرے سامنے میں وہ سب کچھ سپرد کرتا ہوں جو میں ہوں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے بتوں کو غصے سے نہیں بلکہ سچائی سے توڑا، مجھے اپنے اندر کے بتوں کو توڑنے دے۔ اس دنیا کی محبت، تعریف کا جنون جو قائم نہیں رہتا، اس کی بھوک، مجھے اتحاد کا دائی بنا جیسا کہ وہ تھا، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ایک ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میرے اعمال اس اعلان کی گونج بنے، میرے فیصلے حتیٰ کہ خفیہ طور پر بھی تیری وحدانیت کی گواہی دیں۔ یا اللہ، مجھے یاد دلا کہ یہ زندگی صرف ایک سانس ہے اور آخرت ہی اصل گھر ہے۔ مجھے اس دنیا میں توازن کے ساتھ چلنا سکھا، جو تو نے مجھے دیا ہے اسے استعمال کروں، لیکن کبھی اس سے چمٹوں نہیں۔ مجھے آزمائش کے وقت صبر کا، عطا ہونے پر شکر کا اور تاخیر ہونے پر بھروسے کا برتن بنا دے۔ مجھے ہر صبح موسیٰ کی طرح اٹھنے میں مدد دے، اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے، چاہے فرعون کی فوج پیچھے گرج رہی ہو اور سمندر راستہ روک رہا ہو۔ کیونکہ تو، اے اللہ، سمندروں کو چیرتا ہے، تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو یتیم کی حفاظت کرتا ہے، تو تنہا کا ساتھی، اندھیرے میں روشنی، انکہی کا جواب ہے۔ مجھ سے باندھ دے، زنجیروں سے نہیں بلکہ تڑپ سے۔ میری روح کو تیری یاد میں لنگر انداز کر دے۔ مجھے اس دن گواہ بنا جب زبانیں خاموش ہو جائیں گی اور صرف سچائی باقی رہے گی۔ مجھے معاف کر، مجھے سوار، مجھے اٹھا لے اور مجھے کبھی جانے نہ دے۔ آمین۔ آمین۔ اس گفتگو میں زیر بحث آنے والی سورہ کے خلاصے اور اہم نکات کے لیے تفصیل ضرور دیکھیں۔ یہ ہم سب کے لیے نور اور خیر کی شروعات ہو۔ جو ہمیں سنتے ہیں، آئیے اس بابرکت سورہ کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔